بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس میں ہم فعل ماضی بعید، مثبت، منفی، معروف اور مجہول جو گردانے ہیں، یہ 4 گردانے سمجھیں گے۔ اس سے پہلے جو فعل ماضی ہے، سادہ فعل ماضی، اس کی کلاسز پہلے آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ اب ہم فعل ماضی بعید کو سمجھ لیتے ہیں۔ فعل ماضی بعید کا مطلب ہے کہ ماضی صرف جو فعل ماضی ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گزشتہ زمانہ، لیکن اس میں پھر آگے فرق آ جاتا ہے کہ ماضی بعید ہو، یعنی کافی پرانے زمانے کی بات کی جا رہی ہو، اسے کہیں گے ماضی بعید۔ پھر اس میں ماضی بعید مثبت بھی ہے، منفی بھی ہے۔ تو آپ اس منفی کی گردان کو دیکھ لیں، پھر اسی سے آپ مثبت بھی سمجھ لیں گے۔ فعل ماضی بعید منفی معروف، معلوم والی گردان جو ہے، اس میں 2 گردانیں مکس کی جاتی ہیں۔ ایک ماضی کی گردان آپ لے لیں کسی بھی مادے سے، فعلا، فعلا، فعلو، واحد، تثنیہ، جمع کا جو ایک صیغے ہیں، اسی ترتیب سے آپ سادہ گردان کے لے لیں۔ اور دوسری طرف آپ کانا کی گردان کو لے لیں۔ کانا کی گردان یہ اسی ترتیب سے لکھی ہوئی ہے، کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، کننا، کنتا، کنتما، کنتم۔ یہ 2 گردانیں آپ یاد کر لیں۔ اب پھر کیا کرنا ہے کہ جو بھی صیغہ سادہ گردان کا ہے، جیسے فعلا کا صیغہ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس نے کام کیا۔ اب اسی کو آپ ماضی بعید میں لے کر کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کانا لگا دیں، وہ بھی کانا بھی واحد مذکر غائب کا ہے۔ تو اب ان دونوں کو جب آپ ملا لیں گے، کانا فعلا، ساتھ میں ما کا لفظ نفی کا مفہوم دے دے گا، کانا ما فعلا، کہ نہیں کیا تھا کام اس ایک مرد نے، اب زمانہ بعید کا مفہوم ہو جائے گا۔ اور اگر یہیں سے آپ ما کو ہٹا دیں تو یہ فعل ماضی بعید مثبت کی گردان بن جائے گی۔ پھر آگے فعلا، یہ ماضی کا تثنیہ کا صیغہ آپ نے لے لیا، کوئی بھی ماضی کا لے لیں، جس کی بھی آپ نے ماضی بعید بنانی ہے، وہ نصرہ لے لیں، ضربہ لے لیں، فتحہ لے لیں، داخلہ لے لیں، جو بھی ہے۔ پیچھے کانا، کانا، کانو یہی لگیں گے، کوئی اور لفظ نہیں لگے گا۔ بس آگے والے جو بھی صیغے آپ نے تبدیل کرنے اپنے مفہوم کے حساب سے، وہ تبدیل کرتے جائیں۔ اب کانا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور ادھر فعلا بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، فعلا، فعلا۔ تو کانا فعلا، ساتھ میں ما ہم نے نفی کے لیے لگا دیا، معنی بنا نہیں کیا تھا کام ان 2 مردوں نے۔ اسی طریقے سے ادھر اگر سامنے صیغہ جمع کا آپ لگاتے جائیں گے، پیچھے اسی حساب سے کانت، کانتا، کننا، کنتا، جو اس کے مناسب ہوں گے وہی آپ لگاتے جائیں گے۔ درمیان میں ما کا حرف لگا دینا ہے تو ماضی بعید منفی بنتی جائے گی۔ جیسے یہ گردان آپ کے سامنے لکھی ہے، کانو ما فعلو، کانت ما فعلت، کانتا ما فعلتا، کننا ما فعلنا، کنتا ما فعلتا، کنتما ما فعلتم، ما فعلتما، یہ الف لگنا ہے اس کے ساتھ، کنتم ما فعلتم، کنتی ما فعلتی، کنتما ما فعلتما، کنتن ما فعلتن، کنتو ما فعلتو، کننا ما فعلنا۔ اور اگر اسی میں سے آپ ما کو ہٹا دیں، کانا فعلا، کانا فعلا، اس طریقے سے پڑھیں گے تو یہ ماضی بعید مثبت معروف کی گردان بن جائے گی۔ پھر مطلب ہوگا کام کیا تھا اس ایک مرد نے، نہیں کا لفظ پورے ترجمے سے ہٹ جائے گا، کیا تھا کام اس ایک مرد نے۔ اور اسی طریقے سے فعل ماضی منفی مجہول کی گردان ہے۔ اب اس میں بھی کیا کرنا ہے کہ ماضی مجہول آگے جو بھی آپ نے لگانی ہے، جو بھی آپ نے معنی لینا ہے، اس کی ماضی مجہول لگا دی جائے۔ ماضی مجہول کا طریقہ کار پہلے آپ لوگ سمجھ چکے ہیں اور پہلے بھی اپلوڈ ہو چکا ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور کانا کی گردان جو ہے یہ بھی پہلے اپلوڈ ہو چکی ہے۔ تو اب فعیلہ ہے،
یہ ماضی مجہول ہے. پیچھے کانا کانو جو ہے اس کی ماضی مجہول نہیں بنانے، اس کی وہ ماضی معلوم ہی رہے گی. تو اب کانا ما فعلا، ما لگاتے جائیں گے تو ماضی منفی کی گردان بنتی جائے گی. کانا ما فعلا، کانا ما فعلا، کانو ما فعلو. تو ترجمہ ہو جائے گا نہیں کیا تھا کام اس ایک مرد نے، نہیں کیا گیا تھا کام اس ایک مرد کا. کانا ما فعلا، نہیں کیے گئے تھے وہ دو مرد. سمجھنے والا اگر ہم ترجمہ کریں کہ نہیں کام کیا گیا تھا ان دو مردوں کا. اس طریقے سے گردان ہے کانو ما فعلو، کانت ما فعلت، کانتا ما فعلتا، کننا ما فعلنا، کنتا ما فعلتا، کنتما ما فعلتما، کنتم ما فعلتم، کنتی ما فعلتی، کنتما ما فعلتما، کنتن ما فعلتن، کنتو ما فعلتو اور کننا ما فعلنا. یہ 4 گردانیں بن گئیں. اسی میں سے اگر آپ ما کو ہٹا دیں تو یہ ماضی بعید مثبت مجہول کی گردان بن جائے گی. تو امید ہے کہ یہ چاروں گردانیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی.